حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 131واں ہے، 130واں سبق نمبر ہے. گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی چارے کی بنیاد جو انصار مدینہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور مہاجرین مکہ تھے، جو مکہ سے مائیگریشن کرنے کے بعد مدینہ میں آئے تھے صحابہ کرام، ان دونوں کا آپس میں بھائی چارہ جو تھا، اس کے متعلق ہم نے مکمل تفصیل پڑھی تھی. مسلسل 2 دن یہ سبق چلا ہمارا کہ بھائی چارے کی بنیاد کن وجوہات پر قائم کی گئی، اور جو نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور خدائی منصوبہ بندی، جس کی بنیاد پر ان 2 طبقوں میں، ان 2 صحابہ کرام کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں میں بھائی چارہ قائم کیا گیا. کس قسم کا بھائی چارہ تھا یہ سب ہم نے پڑھ لیا تھا. اور آج کا جو سبق ہے، بھائی چارہ قائم ہونے کے بعد آپس میں، کیونکہ مکہ سے آنے والے مختلف قبائل سے صحابہ کرام جو مدینہ میں آئے تھے، مہاجرین صحابہ مختلف قبائل سے تھے، جب ان کا آپس میں تعلق ہو گیا، بھائی چارہ قائم ہو گیا، تو اس کے بعد سب سے پہلا حکم جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تھا، وہ تھا کہ کمزوروں پر رحم کرنے کی تاکیدی حکم. تاکید کرنا بھی اور حکم بھی ساتھ میں آ گیا کہ تاکیدی حکم ہے کہ آپ کمزوروں پر رحم کریں، کیونکہ بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا. نہ تو امیر غریب کا تعلق ختم کر دیا گیا تھا، ان کا آپس میں مالک جو تھا وہ غلام کا بھائی بن چکا تھا. یہاں تک کہ آپ نے پڑھ لیا تھا کہ کس طریقے سے آپس میں جائیدادوں کا بھی بٹوارا ہو گیا تھا. انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ جو صحابہ تھے ان کے سامنے سب کچھ نچھاور کر دیا. سارے ایمان والے تقوی کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی بن گئے. چھوٹے بڑے ہونے کا معیار صرف تقوی کا تھا کہ جو شخص تقوی میں جتنا اعلیٰ اونچا ہو وہ اللہ رب العزت کی نظر میں وہی بڑا ہے اور عزت والا وہی ہے. اور یہ بھی ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ یہ مرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ کون کتنا بڑا تقوی والا ہے. ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ تو چھوٹا تقوی والا ہے، میں بڑا تقوی والا ہوں. یہ بھی اللہ نے اس کا معیار مرنے کے بعد ہی معلوم پڑے گا، جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. جو پلسرات سے بجلی کی طرح گزر جائے گا اور جس کی قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، ظاہراً وہی بڑے تقوی والا ہوگا. اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے، اپنی حقیقی آنکھیں بند ہونے کے بعد دیدن وہ چیزیں قبر کے بعد دیکھ لیں گے. تو یہی اس معاشرے کا مدار بن گیا کہ اس ترازو میں اپنے آپ کو تو تولو پھر بات کرو، یعنی کہ اپنے آپ کو تولو. جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوگا اس معیار، اس کسوٹی پر چلنے کے بعد ہی اپنے آپ کو تول کر پھر بات کرو. اتنا ہی نہیں، ہر ایک بڑے کو چھوٹے پر ترس کرنے، بڑے کو چھوٹے پر ترس کرنے اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کا ایسا شوق دلوایا گیا اس وقت کہ امیر غریب کو دے کر احسان نہیں جتلاتا تھا. آج ہم احسان جتلاتے اگر ہم 10 روپے کسی کو دیں، کسی کی غریب ترسی پر ترس کھا کر اس کی اعانت کرے تو آج ہم جتلاتے ہیں. لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ جب امیر غریب کو دینے کے بعد احسان مند غریب کا مانتا تھا کہ اس نے میرا ہدیہ قبول کیا اور اللہ نے مجھے ایسی توفیق عطا فرمائی کہ میں غریب کی اعانت اور مدد کر رہا ہوں، میں کمزور کی مدد کر رہا ہوں. احسان مانتا تھا کہ اس نے میرا ہدیہ قبول کر لیا ہے. پڑوسیوں، مسافروں اور حاجت مندوں سے اچھا برتاؤ کرنے کا ایسا تاکیدی حکم دیا گیا کہ یہی برتاؤ اس کے اخلاق مند ہونے کا ثبوت بن گیا. اس زمانے میں جو شخص یہ چیزیں کرتا تھا، کمزوروں، ناداروں، مسکینوں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتا تھا، اسی کو اخلاق والا مانا جاتا تھا. یعنی کہ کسوٹی تھی اخلاق مند ہونے کی کہ یہ چیزیں لازماً کرنی ہوگی. بد اخلاق ہونے کی علامت بن گیا، اخلاق مند ہونے اور بد اخلاق ہونے کی علامت بن گیا. قرآن پاک میں تو جگہ جگہ یہ حکم ہے. یہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند فرمان ہم پڑھتے ہیں کہ جو کمزوروں پر رحم کرنے کا تاکیدی حکم ہے. اسی سے منسلک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر لو. یعنی کہ کھجور اگر آپ کے پاس یہ اتنی سی قیمت کا آپ کے پاس کچھ بھی ہو، وہ صدقہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم اچھی بات کا ہی حکم کرو. راہ چلتے ہوئے کسی کو اچھی بات کہہ دینا یا کسی کو برائی سے روکنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جہنم کی آگ سے بچنے کی علامت یہ ہے کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر لو.
فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ پانی کو ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، تاکیدی حکم رحم کرنے کا صرف مسلمانوں کو نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے یا اس دور کے ہمسایہ چاہے غیر مسلم بھی ہوں، ان کے ساتھ رحم کرنے کا برتاؤ کا بھی تاکیدی حکم ہے۔ کسی حدیث میں لفظ مسلمان آیا اور کسی حدیث میں لفظ غیر مسلم بھی آیا، کسی حدیث میں لفظ انسان آیا۔ نیا جو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے، اور جو کسی مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سے کھانا کھلائیں گے، اور جو کسی مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا مہر لگا ہوا شربت پلائیں گے۔ اور فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اب یہ جو لفظ حدیث میں آ گیا کہ زمین پر رہنے والا کوئی ایک فرد یا ایک طبقہ یا کسی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والا نہیں ہوتا ہے، کہ جو جتنا زمین والوں پر رحم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے اس شخص پر اتنا رحم کریں گے۔ فرمایا وہ شخص کبھی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ خود پیٹ بھر کر کھائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے علم میں بھی ہو، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ فرمان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کا، اور اس فرمان پر کیا کوئی شک ہو بھی سکتا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ پڑوسی کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر اس شخص کے، اس مسلمان کے ہاتھ سے، زبان سے، اس کے اخلاق بد اخلاقیوں سے وہ پڑوسی تنگ آ چکا ہو، اس کی شرارتوں سے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فرمایا آپس میں ضد اور بیر نہ رکھو، ضد اور تناؤ کا ماحول آپس میں پیدا مت کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہ موڑو۔ پیٹھ نہ موڑنے کا مطلب کیا ہوا ہے؟ بے رخی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے رہو۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ اس طرح چھوڑے رکھے کہ اس سے بات نہ کرے، یعنی کہ لا تعلقی۔ اگر کچھ ناراضگی ہو بھی تو اسلام نے منع فرمایا ہے کہ 3 دن سے زائد لا تعلقی کرنا حرام ہے، یعنی کہ 3 دن کے اندر اندر ہی آپس میں صلح کر کے بات کرنا اسلام نے حکم دیا ہوا ہے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا سبق ہوگا نظر اپنی محنت پر، دوسروں کی روٹی پر نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علیہ